اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور اعوذ کے بارے میں ہے کہ اکابر سب نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ 5 رکوع سورہ زمر کے تفسیر بیان کر چکے تھے۔ اللہ کی توفیق سے آج وہ 6 رکوع جو ہے سورہ زمر کی، اس کے تفسیر و ترجمہ ہم بیان کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ فرما دیں، قل مانے فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مخاطب ہے، انہیں پر نازل ہوا قرآن کی آیت ہے۔ قل یا عبادی، آپ فرما دیں میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اسرفوا مانے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، علی مانے پر، انفسہم مانے جان پر، اپنی جانوں پر جس نے زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک طرف ہے کافر اور مشرکین، مکی کی بات ہے، اور دوسری طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مومنین۔ اور کافر اور مشرکین جو ہیں، اب تو وہاں تو کون ہوگا مسلمان؟ اسلام کون لائے گا؟ بیان کیا جا رہا ہے اسلام کون لائے گا؟ تو اسلام تو لائے گا جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو کرسچن ہے، عیسائی ہے، جو یہودی ہے، یا اور جو دوسرے لوگ ہیں۔ وہی لوگ جو اسلام سے خارج ہیں، باہر ہیں، انہی لوگوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے کہ آپ اسلام جو ہے کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، آپ آئیے۔ تو اس میں ہو رہا ہے کہ وہاں جو وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، شرک بھی کیا تھا، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی تھے، اور وہ بت کو ہی سمجھتے تھے کہ سب مسئلہ میرا حل ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ جو تھے خدا کو بھی مانتے تھے اور بت کو بھی مانتے تھے کہ یہ بت سب ہماری سفارش کر دے گا۔ اور طرح طرح کا ظلم یہ لوگ ڈھا چکے تھے۔ قتل تو معمولی بات تھی، ایک دوسرے کو کر دینا، ریپ ہے، قتل ہے، ظلم کی انتہا تھی۔ تو اتنے سارے طرح کے ظلم کیے ہوئے ہیں، اور قرآن اتر رہا ہے۔
اب وہ لوگوں میں سے ایک وفد آتا ہے کہ آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سب کو کھلاتا پلاتا وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب ایک خدا، توحید۔ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو یہ ہمارے جو گناہ اتنے سارے کیے ہوئے ہیں، کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ اسی پر یہ شان نزول ہے کہ یہ آیت اتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں اس آیت پر۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی چیز سے بھی، دولت کتنی بھی دی جاتی ہے، ہم خوش نہیں ہوتے جتنا اس آیت سے ہم کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت میں خوشی یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں آئیں گے، یہی لوگوں کو لانا ہے اسلام، تو یہ تو سب کرائم کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کا ظلم کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے تو کیسے آئے؟ کہ گارنٹی اس کا کیا ہے کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور تب پھر جو جیسا ہوگا ویسا کریں گے جیسا آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئے یہ قرآن کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، طرح طرح کے گناہ کیے ہوئے، تو وہ گھبرائے نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے واہ ہے، سب کی معافی ہے، شرط ہے اس میں کہ توبہ استغفار کرو، اس کی طرف جھکو، اس کا جو حکم ہے اس کو مانو، اور جو برا کام کرتے آئے ہو اس سب کو چھوڑ دو، اور اسلام کا راستہ اپنا لو جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اس آیت نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسلام میں آ جا سکتا ہے، اور جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں اگر تم توبہ کرو گے، توبہ نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جھکو گے، گر گراؤ، معافی مانگو گے اپنے گناہوں سے، اور یہ وعدہ کرو گے کہ آئندہ ہم پھر ایسی گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو کہا گیا کہ تم سب جتنے بھی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا بھائی گناہ کیوں نہیں ہو، وہ تم سب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، اور سارے ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، اور جمعیہ لکھا ہوا ہے، سارے گناہ جتنے طرح کا بھی گناہ کیا ہوا ہے سب کو معاف ہوا۔ اب یہاں سوال ہے کہ گناہ تو صغیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے، کافر بھی ہے جو ہو گیا، اللہ کا انکار کرنے والا بھی ہے، مسلمان کو ستانے والا بھی ہے، ظلم جوڑ کرنے والا بھی ہے، شرک کرنے والا بھی ہے۔ کئی جگہ قرآن میں آیا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن یہاں وضاحت ہو گئی ہے اس میں کہ جو بھی آدمی مرنے سے پہلے توبہ استغفار کر لے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے گا، شریعت پر چلنے لگے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے ہاں اسلام میں مایوسی نہیں ہے، کسی کو کتنا بڑا بھی کچھ ہو جائے تو اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ تو آیا کہ بھائی جتنے یہ مشکل ہے، کالک ہے، سب کے لیے یہ آیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آیا اس کے لیے نہیں آیا، مسلمان کے لیے آیا، ہندو اس کے لیے نہیں آیا، کافر کے لیے نہیں آیا، نہیں، کافر ہو مشرک ہو جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب ہے۔ اب یہ کہا کہ شرط ہے کہ قبول کرنا، اور وہ بھی کب کرنا؟ مرنے سے پہلے کرنا۔ مر گئے تو پھر گناہ جو ہے وہاں معاف نہیں ہوگا۔ تو توبہ کرنے والے کے
اگلے گناہ کی جو پہلے کیا ہے وہ بھی، یہ سب معاف کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں اور کبھی کے ہوں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا اور اس کے ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا جس نے شرک کیا ہو، قرآن میں ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اب باقی گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس کی ہے کہ نہیں، مرنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیا اور اللہ کے سامنے جھک گیا اور اس کی عبادت کرنے لگا تو اس کے سب گناہ معاف کر۔ اس لیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا گناہ کر لیا، نمازوں میں پڑھتے ہیں، جھوٹے بولے، بےایمانیوں کیا، دھوکہ دیا، اب ہم کہاں جائیں مسجد میں؟ نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا یہی تو ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی تمہارے گناہ زیادہ نہیں ہیں، میری رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور اس میں واقعہ دیا ہے کہ کہا کہ شرک والا ہوتا تو تھوڑی دیر خاموش رہے، اور 3 بار کہا کہ شرک والا بھی ہو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پور کر دو، بھر دو، اتنا گناہ کیے ہو، پھر بھی اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، گر گراؤ اس کے سامنے، راستہ صحیح راستہ قبول کرو، تو وہ تم کو بخش دے گا۔ اور دوسری جگہ حدیث ہے کہ اگر تم خطائیں نہیں کرتے، ایک عجب سی چیز ہے، تو اللہ تعالی اس قوم کو لے جاتا اور دوسری قوم کو لاتا جو خطا کرتی اور اللہ تعالی معاف کرتا۔ وہ پروردگار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی یہی ہے ذات۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو جو خطا کر کے استغفار کرے اور پھر انہیں خدا بخشے، مسند احمد کی میں، امام احمد میں یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے جو مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری صاحب نے بیان کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، پھر خدا انہیں بخش دیتا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید اور مایوس، کتنا بھی کوئی گناہ کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اور شرمسار ہو، ندامت کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم آئندہ یہ گناہ پھر نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف کر دے، تو اللہ کو معاف کرنے والا ہر ایک آدمی پائے گا۔ یہی تو ہے۔ اب جو کچھ پیچھے ہوا، آج تم توبہ استغفار سچے دل سے کر لو اور ارادہ کر لو کہ پھر دوبارہ نہیں، کسی کو جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کا بےایمانی کیا ہو۔ لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیز ہے، ایک تو ہے اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ سزا ہے، دوسرا ہے کہ اللہ کے بندے کو اگر کسی کو ستایا، کسی کو دکھ دیا، کسی کا پیسہ لے لیا، مار دیا، کسی کا زمین قبضہ کر لیا، تو وہ جب تک کہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ تو تمہارے معاف ہو جائے گی، لیکن کسی کا پیسہ لیا، مار دیا، اور تم دے ہی نہیں رہے، مر جاؤ گے تم، تو تمہاری نیکی جو ہے وہ اس کو دے دی جائے گی، اور اس کی برائی تم پر ڈال دی جائے گی، کیونکہ وہاں تو پیسہ نہیں رہے گا، اگر تم دو گے تو پیسے کے بدلے میں تمہاری نیکی کو اس کو دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے تمام گناہ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر قائم ہے، یہ
اور بھی بہت ہے، اس طرح کی حدیثیں بھری ہیں. ایک آدمی تھا جو 99 صحیح میں ہے، جو 99 خون کر چکا تھا. ایک عابد سے گیا پوچھنے کہ بھائی اگر ہم توبہ کر لیں تو کوئی امید ہے ہمارا گناہ معاف ہونے کا؟ بس یہ 99 کر دیا تم، اب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جب بس اس کو بھی قتل کر دیا، میں نے 100 پورا کر دیا. پھر لوگ سے پوچھا کہ کوئی امید ہے اللہ کی ہم معافی کا؟ اس میں ہے کیا نہیں، تم کسی موحد بستی میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ. وہ اپنا جاتا رہا. آدھے رستے پر سے تھوڑا آگے جا کے وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. اب رحمت کے فرشتے میں ملک الموت میں دونوں ہیں، اس میں ہوا کہ نہیں یہ جہنمی نہیں ہے. بحث ہونے لگی. چونکہ اس نے ارادہ کیا توبہ کے راستے میں چلنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس راستے کو نہ ہو کہ پیچھے ہے کہ برابر ہے یا پھر اس کے آگے پہنچنے والا تھا. تو آگے سے کچھ زیادہ چلا گیا تھا تو ہوا کہیں نہیں. یہ ارادہ کیا اور آگے سے کچھ آگے چلا جائے، اس کو بھی معاف کیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نے کتنا بڑا گناہ، چوری کیا، چکاری کیا، ظلم کیا، کچھ بھی کیا، سب گناہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرو، دل سے اکیلے میں معافی مانگو، گر گراؤ، اللہ کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے. یہی تو اسلام کی خوبی ہے. اسلام رحمت ہے، رحم کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، نفرت کا نہیں ہے، یہ محبت کا پیغام ہے. اسلام جو ہے وہ محبت پھیلانے کا ہے، نفرت پھیلانے کا نہیں ہے. اب آگے ہے، اس آیت کے بعد ہے کہ اب یہ ہوگا کیسے؟ تو لکھا ہوا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہا کہ مرنے سے پہلے یہ سب معاف کر لو، مرنے کے بعد تو ہوگا نہیں. تو اسی لیے تم ترت پلٹو. کس طرف؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وہ انیبو مانے رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو، پلٹو. الی ربکم، اپنے رب کی طرف. واسلموا، اور فرما بردار ہو جاؤ اسی کے. لہو من قبل، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. لا تنصرون، تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی. اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا ہے، معافی مانگ لینی ہے. انتظار میں رہے تو انتظار مت رکھیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے، کیونکہ آپ گناہ کیے ہوئے ہیں، بہت ظلم کیے ہوئے ہیں. تو معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ آیت یہ کہتے ہیں. اور جو آدمی جلدی نہیں کرے گا تو اس میں لکھا ہوا کہ کون جانے کہ کب عذاب تم پر نازل ہو جائے. اسی لیے گناہ ہو جائے ترنت معافی مانگو، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو. مانگتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو معاف کر دے گا. ہو سکتا ہے وہ عادت، لیکن توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ وہ کام نہ کریں. یہ ہے. اس کے بعد ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہتا ہے کہ بھائی اور پیروی کرو سب سے بہتر کتاب کی. سب سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اللہ نے جو اتاری ہے، چاہے انجیل ہو، زبور ہو، سب میں بہتر کتاب ہے. کتاب لیٹسٹ پبلیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ ہے، وہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو کہا کہ اس کی پیروی کرو. جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کو کرو، اس کو کرو، اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو. یہیں پہ اسلام ہے. سب سے بہتر کیا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے
تمہارے رب کی طرف سے اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب آپ سوچتے رہیں کہ آج معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے اب جھکیں گے، اب توبہ کریں، اب توبہ کریں، ایسا انتظار کیجیے گا۔ یہاں ہو رہا ہے کہ بھائی آپ توبہ کر لیجیے، قرآن جو دیا ہے اس کو پڑھیے، قرآن پر چلیے، جس کو حرام کیا تھا حرام مانیے، جس کو حلال کیا حلال مانیے، جو حکم ہے اللہ کا اس پر چلیے۔ آپ انتظار میں رہے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ عذاب، آپ سوچتے رہیے آ جائے گا، کہا اس سے قبل تم مان لو اس کو اور تمہیں خبر بھی ہو، اور اس میں تعجب ہے کہ کچھ کے تمہارے تو آئے گا نہیں عذاب، وہ تو اچانک آئے گا، جس پر آنا ہوگا، جس کو جو مصیبت آنی ہوگی وہ اچانک آئے گا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اور ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والے میں سے رہا۔ اب کئی گروپ ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو ہمیشہ مذاقیں اڑاتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ہم سیٹی بجاتے تھے، ہم خلاف میں بات بولتے رہتے تھے، ہم تو ہمیشہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہنے لگیں گے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، وہ تقول یا کہنے لگے لوگ، لو ان اللہ، اگر یہ اللہ ہدانی مجھے ہدایت دیتا، لکنت، میں ضرور ہوتا من المتقین، متقیوں میں سے ہوتا، پارسا ہو جاتا میں، اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا۔ کچھ لوگ ایسی بات کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ اور کچھ لوگ ہیں جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ کہنے لگیں گے کہ میرے لیے وہاں دنیا میں جانا ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ سب طرح طرح کی بات قیامت کے بعد لوگ کہنے لگیں گے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کیا۔ جو توبہ کر لیا وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن طرح طرح کا لوگ کہے گا کہ ہم تو ہنسی مذاق اڑاتے تھے، ہم کو اگر ہدایت ہو جاتی تو ہم وہ ہو جاتے، طرح طرح کی بات اس میں کرنے لگیں گے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ فرمائے گا ہاں تحقیق تیرے پاس میری آیت آئی، تو نے اس کو جھٹلا دیا۔ کافروں نے جھٹلایا، اللہ کے رسول کہتے رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہیں کہ نہیں، گڑھ لیا، ماننے کو تیار نہیں۔ تحقیق تیرے پاس میری آیت آئی، تو نے انہیں جھٹلایا، جھٹلایا نہیں، تو نے تکبر کیا۔ ارے وہی نازل ہوتی تو ہمارے بڑے آدمی سب پر نازل ہوتے، کیا غریب آدمی پر نازل ہو گیا؟ مذاق اڑایا، تکبر کیا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو تھا ہی کافر۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم، مشرک کا ٹھکانہ جہنم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے دن وہاں کا سین بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کیا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ پر جھوٹ بولا، ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلی آیت میں، اللہ سے جھوٹ بولنا کا کیا ہوا مانے کہ اللہ کو کہتا تھا کہ شاید اکیلا نہیں ہے، اس کی شادی ہے، بچہ ہے، بیوی ہے، یہ سب جھوٹ بات تھی۔ اور اللہ نے جو زمین آسمان بنایا وہ اکیلے نہیں بنایا، یہ ہمارے بت سبھی اس میں شریک تھے، تو ہمارے شرک بھی کیا۔ اور اللہ کی قرآن جو آیت اترتی تھی اس کو بھی کہتا تھا کہ جب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو طرح طرح کے الزام بھی لگائیے۔ جو لوگ اللہ کے خلاف آوازیں اٹھائے، رسول جو آئے رسول کو نہیں مانا، تو کہا جا رہا ہے
وہ یوم القیامت کے دن تر الذین کذبوا، آپ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، جو اس طرح کی حرکت کرتے تھے، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ دو طرح کا لوگ ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتایا، جس طرح سے کام کیا انہوں نے، یہ وہی ویسے ہی کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، دین کا کام کرتا رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتا رہا، تو اس کے چہرے چمکتے ہوئے نور کے جیسے ہوں گے۔ اور جس آدمی نے یہ سب جو بات ہم نے بتائی کہ اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، راستے سے الگ راستے پر چلا اور شرک کیا، کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، طرح طرح کا ظلم بھی کیا، تو ان لوگوں کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہوگا، جہنم میں لے جایا جائے گا۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں، فی لیس مانے کیا نہیں ہے، فی جہنم مسوا، مسوا مانے کہتے ہیں ٹھکانے کو، للمتکبرین، جو لوگ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں، نہ اللہ صحیح ہے، نہ رسول اللہ کے بارے میں بھی صحیح بات کرتے تھے، نہ قرآن کے بارے میں کرتے تھے، نہ دین کے باتیں اسلام کے بارے میں کرتے تھے، تو کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ سب ایسا لوگ ٹھکانہ جو ہے جہنم میں ہے۔ وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کیا، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک برائی کے راستے پر چل رہا ہے، ایک اچھائی کے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو جن لوگوں نے پرہیزگاری کیا ان کا کیا، اس کا کالا رہے گا، اس کا چہرہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جو لوگ پرہیزگاری کے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تقوی والے لوگ جو ہیں، اللہ والے لوگ جو ہیں، شیطان والے نہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے نہیں، اللہ والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور ان کے پاس جو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر ہوگا، اور برائی تو ان کو چھوئے گی بھی نہیں، دور ہو جائے گی۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ جو ہے ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا، زمین، آسمان، اس کے اندر کی چیز، سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ ہر چیزوں کا نگہبان بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اس کا رکھوالا بھی وہی ہے، نگہبان بھی وہی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور آسمان اور زمین سب کی کنجیاں ہیں، مطلب آسمان زمین کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ۔ کون مالک ہے اس کا؟ اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے، اللہ مالک ہے۔ والذین کفروا بآیت اللہ، اور جو لوگ اس کی آیت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، وہی گھاٹا پانے والے، خسارہ والے لوگ ہیں۔ خاسرین مانے گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ یہاں تک چھٹی آیت رکوع کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ پوچھنا ہو آپ لوگوں نے پوچھیے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کوئی بھی گناہ ہوگا اس کو معاف کرے گا، اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ جیسی ہی گناہ ہو توبہ استغفار کیا، نماز پڑھا، گڑگڑایا کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا کام نہیں کرے، پھر پاک صاف آپ رہیے گا، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ یہ ہے مایوسی، کفر ہے اسلام میں۔ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول بتا گیا سب بات، اور پھر اسلام ہے، قرآن ہے، ہدایت کے لیے قرآن ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کے مطابق چلیے، صراط مستقیم کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کو۔ جتنے بزرگادین ہیں، اچھے لوگ ہیں، سب اس پر چلے۔ تو جو لوگ بھی راستے سے بھٹک جائیں، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد اگر چاہیے گا کہ ہم معافی مانگیں یا دولت دے دیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ معافی گناہ صغیرہ کی ہوگی یا گناہ کبیرہ کی بھی؟ سب کی ہوگی، سب کی۔ اللہ نے مطلق
اللہ تعالیٰ نے کہا، اب جیسے جیسے آئے، جس وقت آیت آئی، جو حالات رہے ادھر کیا گیا. یہ حالات یہاں ہے، اگر سب گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہوگی تو اسلام لاتا کو، کیونکہ سب تو گناہ کبیرہ کیے ہوا تھا. جیسے کہ کہا گیا کہ گناہ کبیرہ کی معافی اسی وقت ہوگی جس سے غلطی سرزد ہوئی، اسی آدمی سے معافی مانگے. نہیں، وہ حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ میں نہیں ہے. حقوق اللہ تو اللہ معاف کرے گا جو گناہ ہوا، اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی ورزی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے، جو کسی انسان کا دل دکھایا ہے، اس کا زمین قبضہ کر لیا، وہ کیا، تو وہ جو جس کی پراپرٹی ہے وہ معاف جب تک کہ نہیں کرے گا. وہ معاف کرے گا قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے معافی کرا لیجیے، اور پھر وہاں تو کوئی معافی ہے نہیں تو وہ رہ جائے گا. اس معافی ہوگی. ہاں، تو کافر کا مطلب ہے اللہ کا انکار، ان کی کتاب کا انکار، ان کے رسولوں کا انکار، یہ ہے. اور رسول کا انکار کر دیا آپ نے، کتاب کا انکار کیا، قرآن کے راستے پر چلے نہیں آپ. یہ ہے مقصد اس کا ہے کہ آپ برائی کا راستہ چھوڑیے، امر بالمعروف، خود اچھا کام کیجیے، دوسروں کو بھی اچھا کام کے لیے کہیے، اور نہیں عن المنکر، برا کام نہ اپنے کیجیے اور دوسرا کر رہا ہے تو اس کو روکیے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی مانگیے، آپ اللہ سے گر گرائیے اور اچھائی کے راستے پر چلیے. دعا کیجیے. درود شریف پڑھی سب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم لوگوں نے آپ کے توفیق دینے سے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیجیے. اور اس کا جو ثواب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بخش دیجیے، ان کی آل کو، ان کے طفیل، ان کی آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، ان کے جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، ان کے خانوادے کے جتنے لوگ ہیں، ان کے خانوادے سارے ان کو جہاں، اور جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیجیے اور عذاب قبر سے بچائیے، اور نیک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجیے. ڈاکٹر اے ہائی کے مجلے بھائی کا انتقال امریکہ میں ہو گیا. بہت اچھے ڈاکٹر تھے، بہت دیندار انسان تھے. اے اللہ ان کی مغفرت کو فرمائیے، اور ان کے خاندان میں جو لوگ بچے ہوئے ہیں سب کو صبر جمیل عطا کر دیے، اور سارے مومن مومنات کو دین کے راستے پر چلائیے، تاکہ سب کا حشر جو ہے، سب کو ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے. اور مرنے سے پہلے جو ہے وہ جو حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی علی المنکر، اور گناہوں کے سے معافی مانگنا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رکھنا. یہ اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر. اور قرآن جو کتاب ہے، کتاب الہی ہے، قیامت تک رہے گا، اور ساری بصیرتوں کا خزانہ اس میں ہے. اے اللہ سب کو توفیق دے کہ ہر آدمی قرآن کی تلاوت سمجھ کے کرے، اور سنے بھی اور سمجھے بھی، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کر. ہر گھر سے گانے کے نہیں، قرآن کی آواز آوے، ایسا ماحول، ایسی توفیق تو ہر مسلمانوں کو دے، ہر انسانوں کو دے. اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے. آپس میں بھائی چارہ ہو، امن چین ہو، اور آپ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. اے اللہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.